پھر جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا اور جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے، جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا اپنے بچاؤ کا۔ پھر یوں کہتے ہیں کہ میاں جو محنت کر رہے ہو اس محنت کو اور کرتے رہو، جو محنت کر رہے ہو اور کرتے رہو۔ تو پھر یہ اپنی غلط محنتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور پیاس ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ آگے آگے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہاں سے پیاس بجھ جائے گی، اور وہاں آگے پیاس بجھے گی، اور وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، کہ جنہوں نے اپنے عملوں کو برباد کیا ہے، جنہوں نے اپنے عملوں کو برباد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ان کی مثال کیسی ہے؟ ہاں، وہ اپنے حالات کو حالات سے سدھارتے ہیں، وہ اپنے حالات کو حالات سے بناتے ہیں، کہ اپنے حالات کو بنانے کے لیے اپنے حال کی محنت کو بڑھاتے ہیں کہ چلو اور آگے بڑھو، ایک محنت کرتے رہو، شاید یہ پانی یہاں مل جاوے، اور پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ ریت کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی ریتلے میدان میں ہو تو یہ ریت کے ٹیلے اور ان پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے۔ کیسا محسوس ہوتا ہے بھائی؟ پانی کا چشمہ ہو، کہ پانی کا چشمہ، دیکھو وہ پانی نظر آ رہا ہے سامنے، کہ پانی نہیں ہے، سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں سونوں پر اور چاندیوں پر اور حکومتوں پر اور کاشتکاروں کی زمینداروں جو ہے زمینوں پر اور ملازم کی ملازمتوں پر اور سرمایہ داری کے نقشوں پر، جو کہ اس سب پر یہ سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، اور یہ انسان کیونکہ یہ ایسا اس لیے کہ اس کے پاس نور ایمان نہیں ہے۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، ایمان ہوتا تو ایمان کی روشنی میں دیکھتا کہ یہ جتنی چیزیں چمک رہی ہیں، یہ جو کچھ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے میری پیاس بجھے گی، یہ میرے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے؟ لا شیء فیما ترى الا بشاشته يبقي الاله ويؤدى المال والولد، کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو دنیا کی زینت، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، اللہ باقی رہے گا، اور مال اور اولاد اور جو کچھ نقشے تو لیے بیٹھا ہے یہ تمام کا تمام ختم ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، یہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بیچارہ، یہ جو جس کے پاس ایمان والی آنکھ نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جان رہا ہے، نہیں پہچانتا ہے، یہ کہ اس دکان کو دیکھے گا پھر اگلی دکان کو دیکھے گا، اس کھیت کو دیکھے گا پھر اگلے کھیت کو دیکھے گا، اس ملازمت کو دیکھے گا پھر اگلی ملازمت کو دیکھے گا، اس حاکم کو دیکھے گا پھر اگلے حاکم کو دیکھے گا، اس دوا کو دیکھے گا پھر اگلی دوا کو دیکھے گا۔ حالات کے بنانے میں بیچارہ چلتا ہی رہے گا، اور چلتا ہی نہیں رہے گا، دوسروں کو بھی بلاوے گا اس طرف۔ جو آدمی غلط راستے پر جاتا ہے وہ دوسروں کو غلط راستے پر بلاتا بھی ہے کہ آؤ تمہارے مسائل کا حل یہاں ہے۔ وہاں تو مؤذن چیخ رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ دعوت تامہ، یہ وہ سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کی ذات عالی سے مسائل کے حل کے یقین پر بلا رہا، اور نماز سے کامیابی کا یقین دلوا رہا، اور اپنی کانوں میں انگلیاں دے کر یوں کہہ رہا ہے کہ تم بھی کسی کی نہ سنو جس طرح میں کسی کی نہیں سن رہا۔ اب جو محنتیں ہو رہی ہیں دوستو بزرگوں دنیا کے اندر، یہ ساری کی ساری محنتیں خدا کی قسم ان کا نتیجہ سوائے ناکامی کے، اور ان کا نتیجہ سوائے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ حتی اذا جاءه لم يجده شيئا،
کیونکہ یہ چلتے چلتے اس ریت کے ٹیلے پر پہنچتا ہے اور وہاں سورج کی شعاؤں سے جو پانی نظر آ رہا ہوتا تھا وہ غلط فہمی یہاں پہنچ کے دور ہو جاتی ہے کہ تاجر کہتا ہے کہ میاں اب آگے پتہ چلا ہے کہ اس تجارت میں تو بڑے نقصانات ہیں، کیونکہ تو چلا تھا اب تجارت کو معبود بنا کر. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ تعالیٰ کتنا صاف صاف فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں اور حالات ان پر آتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ذات سے رجوع نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں نہیں پہچانتے اور پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. تاجروں پر حالات لائے جاتے ہیں تاجروں کو سمجھانے کے لیے، اور کاشتکاروں پر حالات لائے جاتے ہیں کاشتکاروں کو سمجھانے کے لیے. ان کی سال کی 2 فصلیں، ان کی سال کی ایک فصل خراب ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اگر جب تک اللہ کی ذات سے اگنے کا یقین نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کی ذات سے خراب ہونے کا یقین کیسے آئے گا؟ کیونکہ اب یہ اس کو نقصان ہو تو اس نقصان کو بھی اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرے گا، اور اس کو نفع ہو جائے کسی چیز سے تو اس نفع کو بھی اللہ کے غیر کی طرف ہی منسوخ کرے گا کہ بھئی یہ اس لیے ہوا، یہ فلاں کے کرنے سے ہوا. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ایسا ہمارا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب ان پہ حالات آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہی کرے گا، اور جب ہم حالات ہم ہی بنا دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ پھر شرک کرتے ہیں. واقعی دیکھتے ہیں صبح شام کہ جنہوں نے دعویٰ کر لیا کہ ہاں ہم کام کرنے والے اور ہم ایمان والے، ان کو جب ان کی بات سنو گے تو ان کے ایک ایک جملے سے بس کیا عرض کر دوں، بات تو بڑی سخت ہے، ایک ایک جملے میں سے شرک کی بو آئے گی، ایک ایک جملے میں سے. ایک ایک بات ایسی نکلے گی زبان سے کہ بھئی اگر بیٹھ کے سوچو کہ آیا یہ ایسا بولا جانا جائز تھا اور ایسا بولا جانا میرے لیے مناسب تھا، اور اس بولنے سے میرے ایمان پہ کو جو ہے کتنا دھچکا لگا ہے. بیٹھ کے سوچو تو اندازہ ہو. ہم تو بول کے گزر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بیوی سے ملتا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، جب یہ بیوی سے ملتا ہے اور ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، حملت حملا خفيفا کہ ہلکا سا حمل ٹھہرا ہے، فمرت به اور یہ عورت گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی، مرد کو کوئی پرواہ نہیں، عورت کو کوئی فکر نہیں. فلما اثقلت، اور جب یہ حمل بڑھ گیا اور بھاری ہو گیا اور اب ولادت کا وقت قریب آیا، اب ان دونوں کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہوئے. اے اللہ یہ تو ہی کرے گا. دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اب یوں کہیں دونوں میاں بیوی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے دعائیں کریں گے اور رویں گے، اے اللہ تو ہی کرے گا اور تیرے ہی کرنے سے ہوگا، اور اگر تو نے کر دیا اور یہ بچہ صحیح سالم رہے تو ہم یوں کہیں گے، البتہ ہم یہ کہیں گے لنکونن، البتہ ہم یہ کہیں گے کہ تو نے ہی کیا ہے. شاکرین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، ہاں اور نرسوں کا شکریہ، اسے نہیں کہتے شکر. میرے دوست بزرگوں، شکر اس کو کہتے ہیں کہ کسی عمل کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف نہ کرو، اسے کہتے ہیں شکر. کسی فعل کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف نہ کرو. اگر کوئی کہ میں نے کیا، کہو اللہ نے کیا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کسی بھی اللہ کے غیر کی طرف کسی چیز کی نسبت نہ کرو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایمان 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 جتنا بولا گیا ہے، شاید مولانا صاحب نے اپنی عمر میں ایمان سے زیادہ کچھ بولا ہو. حالات میں ایمان دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حالات میں ایمان دیکھتے ہیں کہ حالات لاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ایمان کا کیا حال ہے، کہ آیا ہمارا غیر کی طرف نہیں رجوع کرتے. اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جب نہیں دیکھا جب نمرود کے سامنے تھے، اللہ کے ذات کا تعارف کرا رہے تھے. ہم تو اپنا ایمان جب دیکھیں گے جب ہم اللہ کے ذات کا تعارف کرا رہے ہوں کہ ہاں میں بڑا ایمان والا، اور جب حالات آئیں تو ان حالات میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوتا. ہاں، جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے اللہ کے ذات کا تعارف کرا رہے تھے کہ اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو مغرب سے لا کے دکھلا دے، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. کہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے اور خدا کے سامنے اٹھائے جانے اور اپنی خطاؤں کے بخشوانے تک ہر چیز کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت نہیں اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھا کہ ابھی تو یہ ہمارا تعارف کرا رہے ہیں. جب ان کے چاروں طرف سے حالات گھیریں گے کام کرنے والوں کو، جب کام کرنے والوں پہ حالات آئیں گے پھر دیکھیں گے ان کا ایمان کہ کیسا ایمان ہے ان کا. حالات میں آگے نہیں بڑھنا ہوگا، اور اس وقت تک یہ حالات تربیت کا سبب نہیں بنیں گے ہماری. حالات تو تربیت کے لیے ہوتے ہیں. حالات کہیں کے لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ حالات تربیت کے لیے ہوتے ہیں. یہ حالات پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہوتے کہ کام کرنے والے حالات آ گئے کام کرنے والے پیچھے ہٹ گیا. کہ نہیں، حالات تو تربیت کے لیے ہیں، آگے بڑھانے کے لیے اور ترقی کے لیے ہیں. تو حالات جتنے آتے ہیں اتنی ترقی ہوتی ہے. تو جب ایمان ہوتا ہے تو استقامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ ان حالات میں ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کے جو ہے سدھار کے بعد اور کام بننے کے بعد اس کام کی نسبت ہماری ذات کی طرف کرتے ہیں یا ہمارے غیر کی طرف کرتے ہیں. تو یہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو میاں بیوی روتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کر دیتے ہیں اور ہم ہی کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما. کہ جو ہم نے ان کو صحیح سلامت اولاد دے دی ہے اور ہم نے بچے کو اور بچے کی ماں کو صحیح سالم رکھا ہے اور عافیت سے ہم نے یہ کام کروا دیا اور کر دیا، تو اب یہ ہمارے ساتھ دونوں کے دونوں پھر شرک کرتے ہیں. فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما. جو چیز ہم نے محض اپنے فضل سے اپنے حکم سے ان کو دی ہے، اور اپنے حکم سے ان کو دی ہے، جعلا له شرکاء فیما آتاہما، کہ پھر یہ اس میں پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں ڈاکٹر کی کرنے سے ہو گیا، یہ تو فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہو گیا، اور تو فلاں نرس کی وجہ سے ہو گیا، اور فلاں عورت سے ہو گیا، اور بھئی یہ تو فلاں تعویذ سے ہو گیا.
میرے دوست بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنا کر نہ حاکموں کے حوالے کیا، نہ تاجروں کے حوالے کیا،